خوش آمدید۔ اچھا، کبھی سوچا ہے کہ تاریخ کیا صرف پرانے قصے کہانیوں کا نام ہے، یا پھر یہ کسی تہذیب کی پوری روح کا آئینہ بھی ہو سکتی ہے؟ آج ہم اردو ادب کے ایک ایسے ہی شاہکار یعنی تاریخ اسلام کے ایک خوبصورت سفر پر نکل رہے ہیں جو ہمیں اس سوال کا جواب دے گا۔ تو آج کے اس سفر میں ہم دیکھیں گے کہ تاریخ کا زندہ ورثہ آخر اتنا اہم کیوں ہے، پھر اس شاہکار کتاب سے ملیں گے، اس کی 3 جلدوں میں چھپے راز جانیں گے، قوموں کے عروج و زوال کے پیچھے کیا اسباب ہیں وہ سمجھیں گے، اور ہاں، آخر میں یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ قیمتی علم آج ہماری پہنچ میں کیسے آ گیا ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے سوال سے شروع کرتے ہیں۔ آخر ہمیں تاریخ پڑھنی ہی کیوں چاہیے؟ کیا یہ صرف بادشاہوں اور جنگوں کی کہانیاں ہیں؟ جی نہیں، بالکل نہیں، یہ اس سے بہت بہت بڑھ کر ہے۔ اور یہ بات کتنی گہری ہے کہ تاریخ صرف ماضی کے واقعات کو دہرانے کا نام نہیں، بلکہ ان اسباب اور نتائج کو سمجھنا ہے جو قوموں کا مستقبل بناتے ہیں۔ مطلب یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارے آج کے فیصلے آنے والے کل کی دنیا پر کیسے اثر ڈالیں گے۔ تو پھر ایسی کون سی کتاب ہے جو تاریخ کے اس گہرے فلسفے کو اتنے دلکش انداز میں ہمارے سامنے رکھتی ہے؟ آئیے اس شاہکار سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ جی، اس کتاب کا نام ہے تاریخ اسلام، اور سنیے، یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ اردو اسلامی ادب کا وہ سنگ میل ہے جسے اسلامی تاریخ کے سب سے معتبر اور مستند ذرائع میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اور اس عظیم کام کے پیچھے جو شخصیت ہیں وہ ہیں مشہور مورخ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی۔ ان کی گہری تحقیق اور شاندار تحریر نے ہی اس کتاب کو ایک مستند درجہ دیا ہے۔ تو آخر اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک کلاسیکی اور مستند تصنیف ہے، لیکن جو چیز اسے واقعی ایک شاہکار بناتی ہے وہ ہے اس کا انداز بیان، اتنا دلکش، اتنا جاندار کہ پڑھنے والا تاریخ کے اوراق میں جیسے کھو ہی جاتا ہے اور آخر تک اس کے سحر سے نکل نہیں پاتا۔ اس کتاب کا کینوس بہت وسیع ہے جسے 3 بڑی جلدوں میں سمیٹا گیا ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ سفر ہمیں تاریخ کے کن کن ادوار سے گزارتا ہے۔ ہمارا سفر شروع ہوتا ہے پہلی جلد سے، جو ہمیں سیدھا سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلافت راشدہ کے سنہرے دور میں لے جاتی ہے۔ دوسری جلد میں ہم بنو امیہ اور عباسی خلافت کے ادوار سے گزرتے ہیں، اور تیسری جلد میں اندلس سے لے کر خوارزم تک پھیلی عظیم مسلم سلطنتوں کی داستان سنتے ہیں۔ سچ میں یہ ایک مکمل تاریخی دستاویز ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، یہ کتاب صرف واقعات نہیں بتاتی، اس کا اصل جوہر تو قوموں کے عروج و زوال کے فلسفے کو سمجھانے میں پوشیدہ ہے۔ یہ ایک بنیادی سوال ہے جو ہم سب کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ضرور اٹھتا ہے۔ آخر قومیں کیسے بلندی پر پہنچتی ہیں اور پھر زوال کا شکار کیوں ہو جاتی ہیں؟ یہ کتاب اسی سوال کا بہت گہرائی سے تجزیہ کرتی ہے۔ تو اس گہرے سوال کا جواب کیا ہے؟ کتاب کا نچوڑ یہ ہے کہ قوموں کی تقدیر کا فیصلہ دراصل 3 ستونوں پر ہوتا ہے: بلند اخلاقی اقدار، مضبوط ایمان اور اٹل نظم و ضبط۔ جب یہ بنیادیں مضبوط رہتی ہیں تو قومیں عروج پاتی ہیں، اور جب ان میں دراڑیں پڑنا شروع ہو جائیں تو زوال مقدر بن جاتا ہے۔ شاید یہی تاریخ کا سب سے بڑا سبق ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ علم کے اس عظیم خزانے سے آج کے دور میں ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو اچھی خبر یہ ہے کہ جدید ٹیکنالوجی نے اس لازوال حکمت کو ہماری انگلیوں تک پہنچا دیا ہے۔ جی ہاں، یہ لازوال کتاب اب ایک جدید موبائل ایپلیکیشن کی شکل میں بھی موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ کا یہ سمندر اب ہر وقت، ہر جگہ آپ کے ساتھ، آپ کی جیب میں ہو سکتا ہے۔ اور اس ایپ کو بنایا ہی ایسے گیا ہے کہ پڑھنے کا تجربہ بالکل آسان اور مزیدار ہو جائے۔ جہاں پڑھنا چھوڑیں وہیں سے شروع کریں، انڈیکس کی مدد سے کسی بھی باب پر فوراً پہنچ جائیں، اور سرچ کی سہولت سے کوئی بھی واقعہ سیکنڈوں میں تلاش کر لیں۔ مقصد بس یہ ہے کہ آپ صرف علم پر اپنی توجہ مرکوز کر سکیں۔ اور آخر میں ایک سب سے اہم سوال جو یہ کتاب ہمارے سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے: ہم ماضی کی تاریخ سے اپنے آج کے لیے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہر نسل کو اپنی بقا اور ترقی کے لیے خود تلاش کرنا پڑتا ہے۔